ایک ہی وقت میں متضاد خیالات دماغ میں چل رہے تھے، مگر قتل نہیں کر سکتا میں کسی انسان کا۔ کچھ بھی ہو جائے، نہیں چاہیے ایسا بدن جس کے لیے کسی معصوم کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر قتل نہیں کروں گا تو اپنا چہرہ، اپنی شناخت کیسے واپس پاؤں گا؟ ارینا کسی اور چہرے سے پیار کرے گی، میرے گھر والے کیسے شناخت کریں گے مجھے، میرے سب دوست؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے عمران۔ جتنا وقت ضائع کرو گے سر کا جڑنا مشکل ہو جائے گا۔ حمزاد کی آواز مجھے خیالات کی دنیا سے باہر لے آئی۔ یا تو میں شناخت کھو دوں، اپنی اسی دوہری شخصیت میں جیوں، ارینا کو بھول جاؤں، گھر والوں اور دوستوں کو بھول جاؤں، یا پھر قتل جیسا گھنونا کام کروں۔ میں نے دل کو ٹٹولا۔ فیصلہ میں شاید کر چکا تھا، مگر کسی کو قتل کرنا، وہ بھی گردن کاٹ کر، سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ٹھیک ہے حمزاد، بتاؤ کیسے ہوگا سب، انتظامات کرو۔ آخر کار میں نے فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ حمزاد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چند لمحوں میں ہم فضا میں بلند ایک طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا کٹے سر والا مرتبان حمزاد نے تھاما ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد حمزاد مجھے لے کر کسی ویران سی جگہ اتر گیا۔ یہ باہر سے ایک شکستہ مکان نما ریسٹ ہاؤس تھا، مگر اندر کمروں کی حالت بہتر تھی۔ بیڈ بستر سے لے کر ہر چیز تھی، مگر گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی۔ حمزاد کے ساتھ میں ایک کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کو جھاڑ پونچھ کر بیٹھنے کے قابل بنایا۔ حمزاد مرتبان ایک طرف میز پر رکھ کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، شاید وہی ماؤنٹ آگسٹس کی چٹان کا۔ وہ بھی اس نے کٹے سر والے مرتبان کے پاس رکھ دیا۔ اب ایسا بدن تلاش کرنا ہے جو سر سے اور تمہاری عمر سے مطابقت رکھتا ہو۔ حمزاد نے کہا، یہ سب تمہارے کام ہے، تم جانو، میں نے بیزاری کے عالم میں کہا۔ حمزاد پھر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے بازو میں ایک نوجوان تھا، جسے لا کر زمین پر ڈال دیا اس نے۔ نوجوان شکل سے کرخت صورت مگر مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ کثرتی بدن، جسم کے مسلز، الگ الگ سینے پر خوبصورت بال۔ میں نے حمزاد کی طرف دیکھا۔ حمزاد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کا دنیا میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ حیران مت ہو، یہ غلط راستوں کا مسافر ہے۔ جیسے کال گرلز ہوتی ہے ویسے کال بوائز بھی ہوتے ہیں، یہ انہی میں سے ہے۔ حمزاد نے وضاحت کی۔ اب سنو، یہ پتھر پاؤڈر کی شکل میں پیس کر اپنی گردن کی کٹی ہوئی جگہ پر لگانا ہے تمہیں۔ یہ دیکھو، اس جگہ سے تم اس کی گردن الگ کرو گے۔ حمزاد نے انگلی سے نشان لگا کر بتایا۔ گردن الگ کرتے ہی خون کا فوارہ نکلے گا۔ تم نے فوراً سر کو اس دھڑ کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ اس پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ یہ جسم کو جوڑ دے گا۔ اس کے بعد تم منتر پڑھ کر اپنی روح کو جسم سے باہر نکالو گے اور اس جسم میں داخل ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوگی، جسم کا ربط بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ حمزاد نے تفصیل بتا کر روح نکالنے کا منتر بتایا۔ اسی منتر کو دوسری بار پڑھ کر میں اس جسم میں داخل ہوتا۔ حمزاد اٹھا اور پتھر کو لے کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب نمودار ہوا تو پتھر پاؤڈر کی شکل میں ایک پیالے میں موجود تھا اور ایک بڑا اور تیز دھار چمکتا ہوا چھرا اس کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں چیزیں اس نے میری طرف بڑھا دی۔ میں مرتبان لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے حامی تو بھر لی تھی، مگر کسی کا سر دھڑ سے چھرے سے کاٹ کر الگ کرنا بہت دل گردہ کام تھا۔ میرے دل میں خوف کی کیفیت تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ جانے حمزاد نے کیا عمل کیا تھا، وہ نوجوان بے ہوش تھا شاید۔ میں نے دل کڑکڑا کر مرتبان کھولا اور اس سیال میں ڈوبے اپنے کٹے سر کو بالوں سے پکڑ لیا۔ میری زندگی کا سب سے ہولناک تجربہ تھا یہ۔ میرا کٹا ہوا سر میری ہی ہاتھ میں۔ دیر مت کرو، محلول سے زیادہ دیر باہر نہیں رکھنا ہے اسے۔ میں نے دل مضبوط کر کے پیالے میں موجود پاؤڈر کٹی گردن پر ملنا شروع کر دیا۔ اچھی طرح ملنے کے بعد میں نے سر کو زمین پر رکھ کر چھرا تھام لیا، مگر میں اس نوجوان کی گردن کاٹتے ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ میں نے بے چارگی سے حمزاد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب غصے کے آثار تھے۔ وقت ضائع مت کرو عمران، تم ہمیشہ کے لیے کھو دو گے اپنا چہرہ۔
اگلے ہی لمحے میں نے وہ تیز دھار چھرا اس کی گردن پر پھیر دیا۔ میں جنونی انداز میں چھرا چلا رہا تھا۔ چند لمحوں میں گردن الگ ہو گئی اور خون فواروں کی شکل میں نکلنے لگا۔ میں نے اپنا کٹا سر اٹھایا اور اس دھڑ کے ساتھ ملا کر جھاڑ دیا۔ اس پاؤڈر میں جیسے کوئی گوند کی خصوصیت تھی۔ میرا سر اس دھڑ کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ میں نے عمل پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی عمل مکمل ہوا، میری روح ظفر کے بدن سے باہر آ چکی تھی۔ میں وقت ضائع کیے بنا اس جسم میں داخل ہو گیا۔ نہیں، میں نہیں، میری روح داخل ہو گئی۔ میرے جسم کو شدید ترین جھٹکا سا لگا اور گردن کے مقام پر مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے آتش فشاں کا لاوا ڈال دیا ہو۔ ناقابل برداشت اذیت، ناقابل قبول تکلیف۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ میں نہیں جانتا مجھے کب ہوش آیا، کتنا وقت لگا، مگر یہ ضرور یاد ہے وقفے وقفے سے آنکھ کھلتی رہی۔ میں مستقل نیم بے ہوش کی کیفیت کا شکار رہا، یا شاید اس میں بھی حمزاد کا ہاتھ تھا۔ مجھے جتنی بار ہوش آیا، درد اور اذیت ہمیشہ ناقابل برداشت ہوتی۔ آخر کار میں اپنے حواس میں آنا شروع ہوا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ دن کا اجالا کھڑکی سے نظر آ رہا تھا اور اس نے کمرے کو روشن کیا ہوا تھا۔ ہر طرف شدید بدبو اور سرانڈ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے گلے کے مقام پر ہلکا سا درد کا احساس تھا۔ میں نے بے اختیار گلے پر ہاتھ لگایا، مگر مجھے کسی جوڑ یا نشان کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ شاید 3 دن گزر گئے تھے۔ بھوک پیاس سے کمزوری کا شکار تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ میں زمین پر ہی تھا۔ ایک طرف اس نوجوان کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا جس سے خون نکل کر فرش پر جم چکا تھا اور سیاہ رنگ اختیار کر گیا تھا۔ دوسری طرف ظفر کی لاش پڑی تھی۔ اف میرے خدا، لاش بری طرح سڑ چکی تھی۔ اس میں نکلنے والے تعفن اور بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے ابکائی آ گئی جس نے کمزوری میں اور اضافہ کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں نے حمزاد کا تصور کیا۔ مجھے بس یہ یاد ہے حمزاد میرے سامنے تھا۔ اس کے بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو میں کسی بیڈ پر تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے نظریں گھمائی۔ یہ شاید اسی ریسٹ ہاؤس کا کوئی کمرہ تھا۔ سر چکرا رہا تھا۔ میں نے حمزاد کا تصور کیا۔ اگلے ہی لمحے حمزاد سامنے تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، عمل کامیاب رہا، حمزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے مسکرانے کی جواب دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ لیٹے رہو، میں آتا ہوں، حمزاد کہہ کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں کچھ جوس کے ڈبے، پھل اور پانی کی بوتل تھی۔ اس نے سارا کچھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آرام آرام سے پہلے پانی اور جوس پی کر طبیعت کچھ بحال کرو، پھر کچھ کھانا، حمزاد نے ہمدردی سے کہا۔ میں نے حمزاد کی ہدایات پر عمل کیا۔ کھا پی کر طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ حمزاد، میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے حمزاد کو مخاطب ہو کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اٹھو، دوسرے کمرے میں آئینہ موجود ہے۔ میں نے بستر سے پاؤں اتارے اور کچھ دیر رک کر خود کو سنبھالا اور کھڑا ہو گیا۔ حمزاد کے ساتھ چلتا ہوا میں دوسرے کمرے میں پہنچا تو خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کمرے میں دیوار گیر الماری پر آئینہ نصب تھا۔ میں چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میرا چہرہ میرا تھا، اب یہ جسم بھی میرا ہے۔ بہت عجیب سے احساسات تھے اس وقت میرے۔ میں نے اپنے بدن کا جائزہ لیا۔ کسی باڈی بلڈر جیسا پرفیکٹ کسرتی بدن تھا۔ میں نے حمزاد کی طرف دیکھا۔ حمزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، عیش کرو، بکواس مت کرو، نہانے کا کوئی انتظام ہے یہاں؟ ہاں نہا لو، میں اس جسم کے مطابق کپڑوں کا انتظام کرتا ہوں۔ حمزاد یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ میں چلتا ہوا کمرے میں موجود دروازے کی طرف بڑھا جو میرے اندازے کے مطابق واش روم تھا۔ یہاں بھی گرد و غبار سے برا حال تھا۔ میں نے شاور کھولا تو پانی موجود تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو صابن نظر آیا جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اچھی طرح رگڑ کر صاف کرنے کے بعد میں کھل کر نہایا۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے باہر نکلا تو حمزاد موجود تھا۔
جس کے ہاتھ میں تولیہ، جینز اور شرٹ تھی۔ میں نے جسم صاف کر کے کپڑے پہن لیے۔ چلو یار، اب یہاں سے مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ حمزاد نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور باہر آ کر ہم فضا میں بلند ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حمزاد مجھے لے کر ایک پہاڑی پر اتر گیا۔ ایک طرف کوئی ریسٹورنٹ تھا، دوسری طرف پہاڑی سے نیچے شہر کا خوبصورت منظر۔ حمزاد، اتنی تکلیفیں جھیل لی، مجھے ارینا کا بتاؤ، سادھو کا بتاؤ، میں نے حمزاد سے سوال کیا۔ حمزاد کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد تفصیل سے بتاؤں گا۔ نہیں، تم بتاؤ پہلے، میں نے ضد کی۔ اچھا چلو، کھانے کا آرڈر دو، میں ساتھ بتاتا ہوں۔ میں چلتا ہوا اس ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا اور کونے کی میز سنبھال لی۔ نیچے جھانکنے سے پورے شہر کا نظارہ نظر آتا تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ حمزاد میرے سامنے کرسی پر تھا مگر نادیدہ۔ میں ویٹر کو آرڈر دے کر حمزاد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب بولو عمران، تم نے سادھو کو بہت اذیت سے دوچار کر دیا اور زخمی کر دیا، مگر کالی دیوی اس کی مدد کے لیے آ گئی تھی۔ وہ زندہ بچ گیا مگر کئی ہفتوں تک ہلنے ڈلنے کے قابل نہ ہو شاید۔ اس نے اپنی مدد اور دیکھ بھال کے لیے ایک چیلا اور 2 سندر ناریاں غار میں بلا لی ہے۔ میں صبر اور خاموشی سے حمزاد کی بات سنتا رہا۔ سادھو یہ بات جانتا ہے کہ تم ارینا کو حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرو گے۔ اس نے ارینا کو قید کر کے کچامی قبیلے میں بھیج دیا ہے۔ حمزاد نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ ایمیزون کے جنگل میں موجود آدم خور قبیلہ، اس کا سردار سادھو کا چیلا ہے جسے سادھو نے عملیات اور جادو منتر میں طاق کیا تھا۔ اس نے جادو کے شعبدوں سے ان قبیلے والوں کو رام کیا اور اب وہاں کا سردار بن بیٹھا ہے۔ ایمیزون جنگل کروڑوں سال پرانا اور لاکھوں ایکڑ تک 9 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا جو حصہ برازیل کی حدود میں ہے، یہ قبیلہ وہاں پایا جاتا ہے۔ اس جنگل میں کیا کچھ ہے اور کتنا کچھ بتانے میں رات گزر جائے گی۔ سادھو نے اس سردار کے پاس ارینا کو امانت کے طور پر بھجوایا ہے۔ جب سادھو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے ارینا لوٹا دے گا۔ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا تب تک۔ حمزاد نے تفصیل سے حالات بتاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ہر روز ایک نئی مصیبت، ہر روز ایک نیا مسئلہ۔ جتنا میں ارینا کی طرف بڑھتا ہوں اتنا وہ دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں، اتنا درد، اتنے دکھ سہ کر بھی میں خالی ہاتھ ہوں۔ اگر میں اس جنگل میں جانا چاہوں، میں نے سوال کیا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گے، حمزاد بولا۔ میں اس بات کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تم اپنی ساری شکتیاں کھو چکے ہو، صرف یہ کیڑوں والی انگوٹھی ہے تمہارے پاس۔ صرف اس کی مدد سے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں جنگل میں ہزاروں اقسام کے درندے اور حشرات ہیں جن سے نہیں بچ سکتے۔ آدم خور قبیلے ہیں جن کی حدود تم پار نہیں کر سکتے۔ ایسے درخت اور دلدلیں ہیں جو تمہیں نگل جائیں گی۔ سادھو جانتا ہے تم وہاں جانے کی کوشش ضرور کرو گے۔ اس نے جادوئی طاقتوں کا جال بچھایا ہے وہاں۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا کوئی، اور نہ مشورہ دوں گا۔ تم اپنی یقینی موت کو خود آواز دو۔ حمزاد کے لہجے میں سنجیدگی تھی، مگر میں دل کا کیا کرتا۔ ارینا میری محبت تھی، میری زندگی تھی۔ کیسے اسے چھوڑ دیتا سادھو کے رحم و کرم پر؟ حمزاد، کوئی تو راستہ ہوگا نا؟ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ہے نا، حمزاد بولا۔ تو بتاؤ پھر۔ میں خوش ہو گیا۔ ارینا کو بھول جاؤ، حمزاد نے کہا۔ کیا ہے یار، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیسے بھول جاؤں اسے؟ میں نے شکوہ کیا۔ تمہارا جنگل سے زندہ لوٹنا بہت مشکل ہے عمران۔ تمہیں بالکل ہی اندازہ نہیں اس جنگل میں کیا کچھ ہے۔ حمزاد کے لہجے میں تفکر تھا۔ میں انتظار نہیں کر سکتا حمزاد، اور انتظار سے کیا حاصل؟ ٹھیک ہونے کے بعد اسے پھر سادھو لے جائے گا۔ میرے جانے کا انتظام کرو، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ صرف اس کیڑوں والی انگوٹھی کے ساتھ تم کیا کرو گے جا کر؟ اس کی کچھ اور شکتیاں بھی ہے، مگر اس کے باوجود فائدہ نہیں ہے۔ حمزاد اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اور شکتیاں؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا اور نہ ہی ضرورت۔ اس انگوٹھی کی موجودگی میں
تم پر دنیا کا کوئی زہر اثر نہیں کرے گا. کوئی بھی سانپ بچھو کاٹ لے تو اس نگینے کو چاٹ لینا. زہر کا توڑ ہے یہ. مگر اس جنگل میں ایسے ایسے حشرات ہیں جو تمہیں اتنا موقع بھی نہیں دیں گے. ان کے کاٹتے ہی لمحوں میں انسان ختم ہو جاتا ہے. حمزاد نے کہا. لمحے میں تو نہیں ہوتا، لمحوں میں. مطلب اتنا موقع تو مل جاتا ہے نا. میں بھی اپنے فیصلے پر اٹل تھا. میرا ایک مشورہ مان لو. 21 دن کا کوئی عمل کر لو جس سے ان بلاؤں اور سادھو کے چیلے کا مقابلہ کر سکو. سادھو کو بہت وقت چاہیے واپس اپنی طاقت بحال کرنے میں. 21 دن کا عمل کر کے بھی تمہارے پاس بہت وقت ہوگا. میں نے نیم رضا مندی سے حمزاد کو دیکھا. کس چیز کا عمل؟ حمزاد نے کہا. وہی آگ والا جس سے سادھو نے تم پر وار کیا تھا. وہ 21 دن میں مکمل ہو جائے گا اور تم وہاں کی زبان جانے بنا کچھ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی عمل کر لو. ٹھیک ہے، بتاؤ کیسے اور کہاں کرنا ہے؟ میں نے پوچھا. مگر اس سے پہلے یہ بتاؤ، تم ہمیشہ جادو کے معاملات سے دور رہتے ہو. میں شکوہ نہیں کر رہا، صرف جاننا چاہ رہا ہوں ایسا کیوں؟ میں نے حمزاد کی طرف دیکھا. عمران، تم مجھے دنیا کا کوئی بھی کام بولو، میں انجام دے سکتا ہوں. مال، دولت، لڑکیاں، آسائشیں، جو تم سوچ سکتے ہو، ہر چیز. مگر میں کسی شکتی کے مقابل نہیں آ سکتا. میری حدود ہے. میں تمہیں بتا سکتا ہوں، سکھا سکتا ہوں، مگر خود ان شکتیوں کے مقابل نہیں آ سکتا. اگر کر سکتا تو تمہیں کہنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آتی. حمزاد نے وضاحت کی. چلو ٹھیک ہے، اب بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ میں نے ویٹر کو بلا کر بل دیا اور حمزاد کے ساتھ چلتا ہوا باہر آ گیا. حمزاد ایک کونے میں لے کر گیا جہاں کسی کی نظر سے دور تھے ہم. اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما اور فضا میں بلند ہو گیا. کافی دیر کے بعد ہم اس ایک جگہ زمین پر اترے. میری پلکیں بھیگنے لگی. ارینا کے ساتھ گزرا ہر پل یاد آنے لگا. غار میں، جھیل میں اس کے ساتھ گزارے رنگین و سنگین لمحات. کہاں ہو میری جان؟ کب تک دور رہو گے اپنے عمران سے؟ میرے دل سے صدائیں نکل رہی تھی جنہیں صرف میں ہی سن سکتا تھا. یہ وہی جگہ تھی جہاں ارینا مجھے لے کر گئی تھی اور یہاں میں نے حمزاد کا عمل مکمل کیا تھا. یہ جگہ سب سے بہتر اور محفوظ ہے. عمران، تم یہاں دونوں عمل کر سکتے ہو اور میں بھی بنا روک ٹوک آ جا سکتا ہوں جب میرا تصور کرو گے. ٹھیک ہے حمزاد، میں صبح سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں دونوں عمل. مجھے تفصیل بتاؤ. حمزاد نے مجھے وضاحت سے ہدایات دی اور منتر رٹوائے. ارینا والی انگوٹھی لا دو تاکہ غار میں جا سکوں میں. حمزاد کی ہدایت ختم ہونے کے بعد میں نے کہا. حمزاد چند لمحوں کے لیے نظروں سے غائب ہو گیا. واپس نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. میں نے وہ انگوٹھی لے کر پلکوں سے لگا لی اور اس پر ہونٹ رکھ دیے. یہ میری ارینا کی ہے، میری جان کی، میری روح کی. بہت ہی کوئی سستا ٹھر کی عاشق ہے تو. حمزاد نے تانا مارا. بھائی، اتنے مہینے سے اتنی اذیتیں برداشت کی ہے، اب بھی یہ بات کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا. میں سمجھ گیا تھا اس کی زبان میں کھجلی ہو رہی ہے. زیادہ عرصے تک وہ سنجیدہ رہ ہی نہیں سکتا. ہاں ہاں بھائی، جلدی کر، بہت دن ہو گئے، مزے نہیں لیے. حمزاد نے انگڑائی لی. تمہارے مزے؟ کیا مطلب؟ سمجھا نہیں میں نے حیرانگی سے پوچھا. ارے بھائی، میں تمہارا حصہ ہوں، جسم کا اور روح کا بھی. جب تمہاری اذیت میں برداشت کرتا ہوں، تم پر گزرنے والی ہر تکلیف مجھے بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، تو مزے بھی تو حق ہے نا میرا. آخری جملہ اس نے لوفرانہ انداز میں آنکھ میچ کر ادا کیا. حمزاد خبیث، تو بہت آوارہ ہو گیا ہے. میں نے غصہ دکھایا. تو کون سا حاجی بن رہا ہے بھائی؟ جو تو، میں بھی وہی. آخر حمزاد ہوں تمہارا. اچھا بکواس مت کرو، جاؤ اب سوؤں گا میں. حمزاد میری طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا. میں انگوٹھی کی مدد سے غار میں داخل ہوا اور بستر پر دراز ہو گیا. ارینا کی یادوں میں کھوئے میں کب نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا، خبر ہی نہیں ہوئی. میں غار میں بستر پر دراز تھا. ان گنت سوچیں دماغ میں چل رہی تھی.
کہاں سے کہاں آ گیا تھا میں۔ سکون تھا، گھر تھا، دوست تھے۔ مجھے فقیر یاد آیا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، ارینا سے دور رہنا ممکن نہیں تھا میرے لیے۔ میں چاہ کر بھی اس دلدل سے نہیں نکل پا رہا تھا، یا شاید میں نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اب جنگل، وہ بھی ایمیزون جیسا، آدم خور قبیلے، جنگلی درندے، اور سب سے بڑھ کر وہ سادھو کا چیلا۔ اف میرے خدا، کیا میں ان سب سے ٹکرا کر اپنی ارینا کو حاصل کر پاؤں گا؟ میرے پاس ان ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہت دیر تک میں سوچتا رہا، اپنے ذہن کو تھکاتا رہا۔ آخر کار تھک ہار کر انہی سوچوں میں گم سو گیا۔ اگلے دن سے وہی بیزار کر دینے والی معاملات، دن بھر منتر کے جاپ اور رات کو نیند۔ 21 دن مجھے یہ سب بھگتنا تھا۔ میں اب ان سب چیزوں سے بیزار ہونے لگا تھا۔ مجھے شکتیوں کی طلب نہیں تھی اب، میں ارینا کو پانا چاہتا تھا بس۔ مگر میں جتنا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی دور ہوتی چلی جاتی۔ پہلے اور اب میں فرق صرف یہ رہا کہ کھانے پینے سمیت کسی چیز کی تنگی نہیں ہوئی۔ میرے ایک اشارے پر حمزاد ہر چیز حاضر کر دیتا تھا۔ 21 دنوں میں بس 1-2 بار شکتیوں کی طرف سے رکاوٹیں آئیں، مگر حصار کی وجہ سے محفوظ رہا۔ شاید اب ڈر، خوف کم ہو گیا تھا میرا، یا شاید میں زندگی سے بیزار ہونے لگا تھا۔ بس ایک ہی لگن تھی، ارینا۔ ایک جنون تھا اسے پانے کا، جو مجھ سے یہ سب کروا رہا تھا، مجھے آگے سے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر کار 21 دن پورے ہوئے اور میری جان چھوٹی۔ اب میں ان قبائل کی زبان سمجھنے اور بولنے پر قابل ہو چکا تھا۔ ہاں، منتر پڑھ کر میں کسی بھی چیز کی طرف ہاتھ کرتا تو میری انگلیوں سے نکلنے والی آگ کی لپٹیں اسے راکھ کر سکتی تھی۔ میں جلد از جلد جانا چاہتا تھا اپنی ارینا کے پاس، اپنی جان کے پاس۔ میں نے حمزاد کا تصور کیا، اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے تھا۔ میں نے ارینا والی انگوٹھی اس کی طرف اتار کر بڑھا دی، جانے وہاں کیا حالات پیش آئے یہ سنبھال لو اور میری روانگی کا انتظام کرو۔ عمران، افریقی قبیلوں میں وچ ڈاکٹر کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ میرا مشورہ ہے تم حبشی کا روپ دھار کر وہاں داخل ہو۔ درندوں اور حشارت سے تمہیں خود بچنا ہوگا، مگر وہاں جگہ جگہ پھیلے قبائل میں سے کسی کے بھی نیزے یا تیر کا شکار بن سکتے ہو، اس لیے تم اس روپ میں جاؤ کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حمزاد نے سنجیدگی سے کہا، مگر میں حبشی کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ تو کرنا پڑے گا عمران، اگر ارینا کو پانا چاہتے ہو۔ میں نے بے بسی سے حمزاد کو دیکھا۔ حمزاد نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں بہت سا سامان تھا۔ ایک ڈبہ اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ عمران، اس کو جسم کے ہر حصے پر لگا لو، کانوں کے اندر سے لے کر جسم کا 1 انچ حصہ بھی باقی نہ رہے۔ اس سے تمہارا رنگ سیاہ ہو جائے گا، جو کسی بھی چیز سے صاف نہیں ہوگا۔ اسے صاف کرنے کے بعد مخصوص کیمیکل کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے خاموشی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے کپڑے اتار لیے۔ اس کے بعد اگلے چند منٹوں میں میری جگہ ایک سیاہ فام کالا حبشی کھڑا ہوا تھا۔ حمزاد نے ہاتھ میں تھامی کچھ مالائیں میری گلے میں ڈال دی، جن سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ یہ مالائیں ہڈیوں اور مختلف قسم کی چیزوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے میرے نچلے جسم پر گھاس پھوس سے بنی لنگی پہنا دی، جو بری طرح آگے سے چبھ رہی تھی۔ یار، اس کا کوئی انتظام کرو، یہ چبھ رہی ہے بہت۔ حمزاد نے میری طرف دیکھا اور کہا، میری ایک بات مانو گے؟ تم ننگے چلے جاؤ۔ حمزاد نے ٹکا سا جواب دیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ اس کے بعد حمزاد نے سفید اور لال رنگ سے میرے چہرے پر عجیب و غریب نقش و نگار بنائے۔ آخر میں اس نے میری ماتھے پر ایک پٹی باندھ دی جس میں ایک پر لگا ہوا تھا۔ یہ وچ ڈاکٹر کی خاص پہچان ہے، اسے کھونا مت، حمزاد نے تاکید کی۔ آخر کار تمام مرحلے ختم ہوئے۔ حمزاد میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اگلے ہی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں سے روشنی کی لہریں نکل کر میری آنکھوں میں جذب ہو رہی ہو۔ چند لمحے یہ سلسلہ رہا۔ اب تم اندھیرے میں بھی دیکھ سکو گے عمران، حمزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں دل سے شکر گزار ہوں حمزاد کا
उससे सच में एक अजीब सी मोहब्बत और लगन हो गई थी। दुनिया में वो मेरा सच्चा हमदर्द और खैर ख्वाह था। अब आखिरी और सबसे अहम बात और चीज, हमजाद ने एक अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने हैरानगी से देखा, उसके नगीने में एक सुई सी नजर आ रही थी जो अंगूठी के साथ हरकत करती थी। ये कुतुब नुमा है, ये सिर्फ 2 सिमतें दिखाएगा, शुमाल और जनूब। तुमने जनूब की तरफ सफर करना है। अगर कोई रुकावट ना आए और बिना रुके सफर करो सोने के अलावा, तो 8-10 दिन के बाद तुम मतलूबा जगह पहुंच जाओगे। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो कबीला झील के किनारे आबाद है। झील के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान है जिस पर पत्थर से बहुत बड़ा शेर का सिर तराशा हुआ है। इस कुतुब नुमा की हिफाजत खुद से बढ़कर करना। अगर ये खो गया तो तुम कभी उस जगह नहीं पहुंच सकोगे। हमजाद ने ताकीद की। मैंने अंगूठी लेकर पहन ली। शुक्रिया हमजाद, अब चलो। अगले लम्हे हमजाद ने मेरा हाथ थामा और हम अमेज़न की जानिब परवाज कर रहे थे, जहां मेरी जान अरीना थी, मेरे दिल की धड़कन, मेरी रूह का चैन, मेरी अरीना। बहुत देर बाद मुझे जमीन पर एक दरिया नजर आया जो ताहद नजर लहराता बल खाता जा रहा था और उसके अतराफ में लाखों एकड़ रुकबे पर फैला जंगल, अमेज़न। इस अजीब जंगल को बस डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्मों या इसके बारे में किताबों में पढ़ा था बस, लेकिन आज इस विशाल जंगल का मंजर मेरे सामने था। ज़मीन के सबसे ज्यादा डाइवर्स इलाकों में से एक के तौर पर अमेज़न अजीबोगरीब, भयानक और राक्षस मखलूक का चहेता घर है। जहरीले सांपों, मकड़ियों और सेंटी पेड़ों के अलावा अगर आप यहाँ पहुंचे तो इससे कम खौफनाक नजर आने वाले पिरहानाज, कायमन, आरापाइमा जैसे जीव कब आग के फिराक में हों, इस बात का ख्याल जरूर रखें। अमेज़न खौफनाक और खतरनाक सांपों की एक पूरी हद का घर है। शदीद जहरीले पिट वाइपर से लेकर जनूबी अमेरिका के रैटल स्नेक तक ये जंगल ऐसे ही मोहलिक मखलूक का चुना हुआ बसेरा है। लेकिन इन सबसे बढ़कर सब्ज रंग के बड़े एनाकोंडा से ज्यादा शायद और कोई खौफजदा चीज नहीं। 30 फीट से ज्यादा लंबाई तक और 500 पाउंड से ज्यादा वजन वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसके अलावा सुर्ख रंग की पिराना मछली जो खौफनाक नजर आने वाली और बड़े बड़े जीव जंतु को चट कर जाने वाली एक वहशतनाक मखलूक है। जैसा कि कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है कि यहाँ पर बड़े पस्तानादार जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों को पानी में जिंदा खा जाने की कई सच्ची कहानियां हैं। इसके इस तरह की तरह तेज दांत, ताकतवर जबड़े और खौफनाक नजर आने वाली सुर्ख आंखें, यकीनी तौर पर इन्हीं खूबियों की वजह से इसे अमेज़न के अजीब आदमखोर शिकारियों में तस्लीम किया जाता है। इसके अलावा अमेज़न के जंगल में एक और खास डरावना नजर आने वाला बाशिंदा जो एक देव हेकल सेंटीपीड है। ये कांतर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपीड है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और इसकी टांगे तकरीबन 46 के आसपास होती है। इस विशाल मखलूक को जंगल के मैदान में बड़ी बड़ी तेजी से भागते हुए देखा जा सकता है या शिकार की तलाश में दरख्तों के तनों और शाखों में ताक लगाए देखा जा सकता है। इनके काटते ही जिस्म में इंतहाई जहरीले जहर का असर फैल जाता है जो आपको कभी भी सुन कर सकता है। दिमाग में डर था, दिल में खौफ था, लेकिन बस एक चीज जो आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी वो अरीना की मोहब्बत थी। मेरी अरीना इसी विशाल और डरावने जंगल में कहीं मौजूद थी। मुझे उसे तलाश करना होगा। ये एहसास भी था कि इस बार अगर जान से गया तो फिर से मेरी रूह किसी और बदन में नहीं जा पाएगी। दिमाग में बहुत सारी उलझने थी, ख्यालात की कशमकश थी, लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करता जो बस अरीना की याद में धड़क रहा था। हमजाद ने एक खंजर मेरी तरफ बढ़ाया, इसे मैंने लटका लिया। इसके बाद हमजाद ने मुझे एक दरांती नुमा चीज दी, मगर ये दरांते से कई गुना बड़ी और तेज धार थी। इमरान, इस पूरे जंगल में अक्सर जगह गुजरने का रास्ता झाड़ियों को, पौधों को काट कर बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये तुम्हारे काम आएगा। मैं हमजाद के साथ कदम बढ़ाता जंगल में दाखिल हो गया। कि शाम का वक्त था, सूरज गुरूब होने वाला था।
मगर अंधेरा नहीं छाया था। चंद कदम जंगल में दाखिल होते ही रोशनी आना बंद हो गई। जंगल इंतहाई घने दरख्तों और झाड़ियों में घिरा हुआ था। हमजाद की दी हुई अंधेरे में देखने वाली शक्ति ना होती तो शायद मैं चंद कदम भी आगे ना बढ़ पाता। मैं हमजाद से बातें करता चलता जा रहा था और रास्ते में आने वाली झाड़ियों को दरांते से काटता जा रहा था। हमजाद का जिस्म लतीफ था, इसके लिए कोई रुकावट नहीं थी, मगर मुझे झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। अचानक हमजाद ने मुझे जोरदार धक्का दिया और मैं उड़ता हुआ मुंह के बल दूर झाड़ियों में जा गिरा। मैं बौखला सा गया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। मैंने सामने नजर दौड़ाई तो कांप सा गया। मेरे सामने सियाह रंग का एक अजीबोगरीब जानवर खड़ा था जो मुझसे चंद फीट दूर अपने वार में नाकामी पर झंझलाया हुआ था। उसकी शक्ल एक जंगली बीवर की तरह थी। यकीनन उसने मुझ पर हमला किया था। अगर हमजाद मुझे धक्का न देता तो मैं उसके ताकतवर पंजों और जबड़ों का शिकार हो जाता। मैंने इससे पहले सिर्फ कहानियों में पढ़ा था कि ये कितना खूंखार जानवर है। अपने सामने चंद कदम दूर खड़े उसे देखना, वो भी उस वक्त जब वो अगले हमले के लिए तैयार हो, यकीनन किसी भी इंसान का एहसाब मफलूज कर दे। ये मंजर देखकर मैं जैसे अपनी जगह साकित हो गया। मुझे हमजाद ठीक उसके पीछे नजर आया। वो जानवर मुझ पर हमला नहीं कर पा रहा था। शायद हमजाद की किसी शक्ति का कमाल था। इमरान, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो वरना ये तुम्हें चीर फाड़ देगा। हमजाद की आवाज़ सुनकर मैं अपने हवास में आया। मैं अपनी जगह खड़ा हुआ और मंत्र पढ़कर उंगलियों को सीधा कर दिया। अचानक पूरा जंगल उसकी खौफनाक चीखों से गूंज उठा। मेरी उंगलियों से निकलने वाली आग उसे झुलसा रही थी, मगर वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रहा था। शायद हमजाद ने उसे किसी शक्ति से जकड़ा हुआ था। चंद लम्हों बाद वहां जले हुए गोश्त की बदबू फैल गई और उस जानवर का जिस्म जलकर कोयला हो गया। अभी मैं ठीक तरह से उठ भी न पाया था कि अचानक पूरा जंगल अजीब चीखों से गूंज उठा। ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारे जीव दौड़ते हुए मेरी जानिब आ रहे हैं। वो चीखें बड़ी भयानक थी। मैंने हर तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कोई वाज़ह चीज नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें मेरे बेहद करीब से सुनाई देने लगी। अचानक मेरे दिलो दिमाग पर खौफ तारी हो गया। मैंने हमजाद की तरफ देखा लेकिन हमजाद कहीं नजर न आया। बस इसी सोच में था कि अब न जाने क्या होने वाला है मेरे साथ।